السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 28۔ پارٹ کا نام ہے شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ اور ہم اسی چینل پر نورانی قاعدہ کی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اگر آپ نے وہ بھی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ انہیں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری۔ نمبر 1، شیر شاہ ہندوستان کے بادشاہوں میں ایک عظیم الشان بادشاہ گزار تھا۔ شیر شاہ ہندوستان کے بادشاہوں میں ایک عظیم الشان بادشاہ گزرا ہے، جس نے ایک سپاہی کے درجے سے ترقی کر کے شاہی کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ جس نے ایک سپاہی کے درجے سے ترقی کر کے شاہی کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ نمبر 2، اس کا دادا ابراہیم خاں سوری تلاش ماس کے لیے ہندوستان میں وارد ہوا۔ اس کا دادا ابراہیم خاں سوری تلاش ماس کے لیے ہندوستان میں وارد ہوا اور مدت امرا مرائے لودھی کے نوکریاں کرتا رہا الامرا مرائے لودھی کی نوکریاں کرتا رہا۔ اس کا باپ حسن خاں جو ہندوستان ہی میں پیدا ہوا تھا، حسن لیاقت کی بدولت ابراہیم لودھی کے عہد میں 500 سواروں کا افسر مقرر ہوا۔ حسن لیاقت کی بدولت ابراہیم لودھی کے عہد میں 500 سواروں کا افسر مقرر ہوا اور صوبہ بہار میں سرسرام کا پرگنہ اس کو بطور جاگیر کے مل گیا۔ نمبر 3، فرید خاں آئندہ شیر شاہ کہلائے گا۔ عالم جوائی میں باپ کی سختیوں سے ملول ہو کر سرسرام سے جونپور چلا گیا۔ عالم جوائی میں باپ کی سختیوں سے ملول ہو کر سرسرام سے جونپور چلا گیا اور وہاں تحصیل علم میں مصروف رہ کر علم ادب اور تواریخ میں اس نے بڑی مہارت پیدا کی۔ آخر منا پر جا کر باپ نے بلا لیا اور جاگیر کے کاموں کا انصرام اس کے سپرد کیا۔ اس ہونہار نے ایسا عہدہ انتظام کیا کہ رعایا خوشحال اور باپ کا خزانہ مالا مال ہو گیا۔ اس ہونہار نے ایسا عہدہ انتظام کیا کہ رعایا خوشحال اور باپ کا
خزانہ مالا مال ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کے حکم سے یہ جاگیر خود اس کے نام ہو گئی۔ باپ کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کے حکم سے یہ جاگیر خود اس کے نام ہو گئی۔ نمبر 4، تھوڑے ہی عرصے بعد ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ ابراہیم لودھی مارا گیا۔ ابراہیم لودھی مارا گیا۔ بابر فتح یاب ہوا۔ بابر فتح یاب ہوا۔ شعبہ دار بہار خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ شعبہ دار بہار خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ اب فرید خاں بہار کے نئے بادشاہ کا ملازم ہو گیا۔ اب فرید خاں بہار کے نئے بادشاہ کا ملازم ہو گیا اور روز تلوار سے شیر کا شکار کرتا۔ اس دلاوری کے صلے میں شیر خاں کا خطاب پایا۔ پھر شاہ بہار سے ناچاکی ہو گئی تو آکر بابر کے خواہوں میں داخل ہو گیا۔ نمبر 5، بابری دربار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس نے خوب جانچ لیا۔ بابری دربار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس نے خوب جانچ لیا کہ اگر ہمارے پٹھان بھائی باہم نزاع کو دور کر کے یک دل ہو جائیں تو ان مغلوں کو ابھی دم کے دم میں ہندوستان سے نکال باہر کریں۔ اس کے احباب نے یہ باتیں سنی تو جوانی کی ترنگ سمجھ کر اس کا مظلہ اڑایا۔ بالجملہ وہ بابری دربار سے مایوس و منتفر ہو کر بلا رخصت چل دیا۔ اور پھر دربار شاہ بہار کا تقرب حاصل کیا۔ نمبر 6، جب شاہ بہار نے عالم فانی سے ملک جاودانی کی راہ لی تو اس کے جانشین کو خارج کر کے شیر خاں نے ملک بہار کو اپنے قبضے و تصرف میں کر لیا۔ پھر ملک بنگالہ کی تسخیر پر متوجہ ہوا۔ اسی اثنا میں ہمایوں نے اس پر لشکر کش لی۔ نمبر 7، چند معرکوں میں شیر خاں غالب اور ہمایوں مغلوب ہوا۔
چند معرکوں میں شیر خان غالب اور ہمایوں مغلوب ہوا، مگر قنوج کے آخری جنگ میں تو ہمایوں نے ایسی ہزیمت پائی قنوج کی آخری جنگ میں تو ہمایوں نے ایسی ہزیمت پائی کہ پھر ہندوستان میں ٹھہر ہی نہ سکا۔ چار ناچار ایران جا کر پناہ لی۔ اب شیر خان بلقب شیر شاہ ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہوا۔ اب شیر خان بلقب شیر شاہ ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہوا اور جو منصوبہ اس نے باندھا تھا پورا کر دکھایا۔ نمبر 8، اس بادشاہ کو ایجاد قوانین کا بڑا ملک تھا۔ رعایا اور کاشتکاروں کی سرسبزی کو ہمیشہ مد نظر رکھتا۔ کسی ملک پر چڑھائی کرتا تو کسانوں کو آزار نہ پہنچاتا۔ زراعت کی پامالی کا اوزانہ دلاتا۔ عدالت کستری میں چاہے اس کا عزیز قریب ہی کیوں نہ ہو، کسی کی رعایت نہ کرتا۔ راستوں کی امن و حفاظت کا خوب بندوبست کیا تھا۔ کوئی تاجر اثنائے راہ میں مر جاتا تو اس کا مال اس کے وارثوں کو پہنچاتا۔ نمبر 9، فوج کے گھوڑوں پر داغ لگانے کا قاعدہ اسی نے اختراع کیا تھا۔ خیرات خانے اور سرائیں بکثرت تعمیر کرائے، کاروانوں کی آمد و رفت کے لیے عہد سڑکیں بنوائیں۔ خیرات خانے اور سرائیں بکثرت تعمیر کرائے اور کاروانوں کی آمد و رفت کے لیے عمدہ سڑکیں بنوائیں۔ غرض وہ بڑا اعلیٰ ہمت، فیاض اور منظم تھا، مگر کئی معاملوں میں اس نے دغا و فریب بھی کیا جو اس کے اخلاق پر سخت بدنما دھبا معلوم ہوا۔ نمبر 10، اس کی موت کالا کا لنظر کے محاصرہ کے وقت اس طور سے ہوئی کہ غنیم کا گولہ اس کے میگزین میں پڑا، جس سے اس کا بدن پھک گیا۔ اس نازک حالت میں بھی وہ اپنی فوج کو
قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس سے اس کا بدن پھک گیا۔ اس نزاع کی حالت میں بھی وہ اپنی فوج کو قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا رہا، اور جوں ہی فتح کا صدا اس کے کان میں پہنچی، خدا کا شکر ادا کیا، پھر سانس نہ لی، اور خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سانس نہ لی۔